نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اور یہ میں نے لگائے تھے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کے امام مسجد صاحب نے مجھے یہاں سے ہٹانے کے لیے کہہ دیے کہ بھئی یہ کہہ کے ہٹوا دیے یہاں سے کہ یہاں پہ نمازیوں کا جو ہے نا دھیان بھٹکتا ہے اور اس کی طرف جاتا ہے دھیان، اور جو نماز میں جو ہے نا خلش پیدا ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی بات کی تھی۔ اور اب دیکھیں وہ نماز کے بعد کے اذکار جو کہ سنت ہیں وہ ہٹا کے اب یہاں پہ یہ لگا دیا ہوا ہے، یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور یہاں پہ اب یہ لگا دیا ہوا ہے بالکل سیم اسی جگہ پر جہاں پہ میں نے نماز کے بعد کے سنت اذکار لگائے تھے۔ تو اب میرا یہ سوال ہے معصومانہ کہ اب وہ نہیں سنت چیز جو ہے اس کو لگایا ہے تو نماز میں خلش پیدا ہوگی یا نماز سے دھیان جو ہے وہ ہٹ جائے گا۔ یہ میں نے اپنی طرف سے کوئی چیز بھی نہیں اس میں لکھی ہے، ساری احادیث سے جو ثابت شدہ ہیں وہ یہ اذکار تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، ایک انتہائی سوالیہ نشان اور پریشان کن یہ ویڈیو ہے میرے لیے۔ میں بہت ہی اس حرکت کی وجہ سے پریشان ہوا ہوں۔ میں نے فلیکس لگائی تھی سنت اذکار کی، واللہ عالم، میرا اللہ جانتا ہے میری نیت کسی فرقہ واریت سے کی نہیں تھی۔ بس ہاں یہ ضرور میں جانتا تھا کہ اس مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ سنت اذکار نہیں پڑھتے ہیں، یہاں ان کو اہل حدیث کے علاوہ، اہل حدیثوں کے علاوہ کسی اور بھی مسجد میں یہ سنت اذکار وہ میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا۔ سنت اذکار نہیں، فلیکس کوئی مسجدوں میں نہیں چسپاں ہوتی نا، تو میں نے کہا یار ان کی مسجدوں میں تو آلریڈی ہے سنت اذکار کی فلیکس وغیرہ، اور وہ ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں، ان کے علماء کرام جو ہیں وہ ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں سنت اذکار پڑھنے کی۔ مگر یہ جو اہل حدیثوں کے علاوہ جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں، اہل سنت کے بریلوی حضرات ہو گئے، دیوبندی حضرات ہو گئے، دیوبندیوں کی مسجدوں میں اکثر 100 میں سے اگر 10 مسجدوں میں نے دیکھی ہوئی ہیں وہ سنت اذکار لگے ہوتے ہیں، تو فلیکس لگی ہوتی ہے۔ اب یہی سوچ کے کہ میں نے کہا چلو ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا میرے لیے بھی، اور بس یہی سوچ کے میں نے وہ فلیکس جو ہے وہ ادھر لگا دی اس مسجد میں۔ اب وہ 1 دن 2 دن لگی رہی، مجھے لوگوں نے بھی مجھے سراہا کہ یار یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ مجھے جیسے ہی ہم نماز ختم کرتے ہیں تو سامنے دیکھ کے، یاد تو کئیوں کو یاد نہیں، اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتے سنت اذکار جو ہیں وہ نماز کے بعد کے، تو وہ ہم سامنے سے دیکھ کے یاد بھی آ جاتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں سامنے سے دیکھ کے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ نہ جانے کیا ہوا امام مسجد صاحب کو یا انتظامیہ کو کہ انہوں نے ہٹا دی وہ فلیکس جو تھی وہ۔ ان شارٹ میں بات چھوٹی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ ہٹا دی۔ ابھی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بھی۔ نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اور یہ میں نے لگائے تھے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ کہ انہوں نے وہ ہٹا دی ہے، تو پھر مجھے بڑا وہ ملال ہوا کہ یار یہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے، کیوں ہٹا دی گئی ہے۔ تو وہ سننے کے بعد، پوچھنے کے بعد مجھے معلوم پڑا کہ یہ جو ہے نا آپ کے جو فلیکس لگی ہوئی تھی سنت اذکار کی، یہ نمازیوں کو نماز میں خلل پیدا کرتی ہے۔ اچھا،
چلیں ٹھیک ہے، آپ امام مسجد ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا اتنا. تو خیر وہ میری کہہ لیں وہ ذرا اس کو زور دینے پہ زور کہ یار اس کو لگا رہنے دیں، یہ بڑی مطلب اہم چیز ہے. امام مسجد کو میں خود بتا رہا ہوں کہ یہ اہم چیز ہے، سنت اذکار ہیں نماز کے بعد کے، تو کائنڈلی آپ اس کو نا بالکل ہٹائیں نا، چلے کوئی اور جگہ دے دیں. تو انہوں نے وہ سائیڈ پہ نکر پہ کر کے نا جگہ دے دی. دن گزرتے گئے، ابھی یہ 12 ربیع الاول آئی. 12 ربیع میں نماز، وہ میرے گھر کے ساتھ والی مسجد ہے، میں نماز وہاں پہ کم ہی پڑھتا ہوں. میں آفس ہوتا ہوں، آفس کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، یا شام کو اور کہیں اور نماز پڑھ لیتا ہوں. تو ابھی کچھ نماز، یہ 12 ربیع الاول کے بعد میرا اتفاق ہوا گھر کے پاس، بالکل نیبر میں ہے میری یہ والی مسجد. تو اتفاق ہوا وہاں پہ دوبارہ مسجد نماز پڑھنے کا. تو وہ میں نے دیکھا جی وہ پینافلیکس لگی ہوئی ہے، تو وہ جشن عید میلاد المبارک کی. تو اب یہ میرے لیے بڑی حیرت انگیز چیز تھی کہ وہ سنت اذکار جو میں نے لگائے ہیں وہ آپ کی نماز میں خلل، یا نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا کر رہی ہیں، جو کہ احادیث سے ثابت ہیں. اور یہ آپ کی جو اپنی بنائی ہوئی جشن عید میلاد النبی ہے، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی آپ نے دو پھر ایک نہیں پھر دو پینافلیکس جو بنا کے اتنی بڑی بڑی وہ سامنے چشمہ کر دی ہوئی ہیں. کیا یہ دین ہے؟ کیا پھر میں آپ سے پوچھنا میرا بنے گا نہیں کہ آپ کو سنت سے نفرت ہے، یا پھر آپ صرف انہی چیزوں کے قائل ہیں جو آپ کے اپنے بزرگوں نے آپ کو تعلیم کی ہوئی ہیں؟ میرے دل میں، میرے ذہن میں تو پھر یہ سوال اٹھے گا نا کہ جو اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جو سنت اذکار ہیں، وہ آپ کو نماز میں خلل پیدا کر رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے. اور یہ جو آپ کی اپنے بزرگوں کی بنائی ہوئی یا آپ کی اپنی خود کی ایجاد کرتا جشن عید میلاد النبی کا پینافلیکس ہے، وہ آپ کی نماز میں اس کسی طرح کا کوئی خلل پیدا نہیں کر رہا. تو یہ سوالیہ نشان نہیں اٹھتا؟ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ غیر مسلم اٹھ کے ہمارے دین اسلام پہ بات نہیں کر سکتے؟ پھر ان کے لیے چھوڑیں، یہ تو میرے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ جو احادیث سنت میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے ثابت ہے، ان پر میری جان قربان، ان سے جو چیز ثابت ہے، سنت ہے، وہ آپ اس کو ہٹا کے مسجد کے کسی نکر میں لے کے جا کے لگا رہے ہیں، اور جو آپ کے اپنی یا اپنے بزرگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ جو ہے وہ سامنے لگا رہے ہیں. تو یہ سوالیہ نشان ہے. آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ صحیح کر رہے ہیں؟ کیا یہ صحیح دین اسلام کی تعلیمات ہیں، یا پھر یہ انہوں نے اپنا ہی دین کوئی بنایا ہوا ہے؟ اصل دین، اصل حقائق آپ کے سامنے ہیں. میں نے اپنے حقائق، اپنے نظریات آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، تو آپ خود فیصلہ کریں اصل دین کیا ہے اور نقل دین کیا ہے. جزاک اللہ خیر.